صاحبو، سوال جو ہے وہ ازل سے قابل تعزیر ہے۔ پہلا سوال تو شیطان نے کیا تھا۔ شیطان نے فقط اتنا کہا تھا کہ اسے جب یہ حکم ہوا کہ آپ سجدہ کرو آدم کو، تو شیطان نے یہی کہا کہ کیوں؟ وہاں سے سوال کی ابتدا ہوئی۔ پاکستان میں 3 طرح کے سوال کیے جائیں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ پہلا، دیجا سخیہ۔ دوسرا، جنازے کا وقت کیا ہے۔ تیسرا، روٹی کب کھلے گی۔ یہ 3 وہ سوال ہیں کہ جو اطمینان سے آپ کسی سے بھی کریں تو پاکستان میں آپ کو کوئی بھی نہیں ٹوکتا ہے اور آپ کے سوال کا مناسب جواب آپ کو مل جاتا ہے۔ لیکن باقی آپ کوئی سوال کریں تو کیا صورتحال ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ٹیچر سے سوال کریں کہ یہ ذوضعف عقل، ایلسیم، ایچ سی ایف، ڈفرینشیل، یہ انٹیگریشن، یہ پیسو وائس، یہ ایکٹیو وائس، یہ ڈائریکٹ، یہ انڈائریکٹ، یہ ٹینسز، یہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ہے اس زندگی میں۔ تو سرکاری اسکول میں اگر آپ ہیں تو آپ کو ٹھیک ٹھاک آپ کی کھنچائی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کہیں کسی پرائیویٹ اسکول میں ہیں تو آپ کو یہ جواب مل سکتا ہے کہ یس آف کورس اٹ از above your level and you will watch it later on۔ تو اس طریقے سے اس کو ٹال دیا جائے گا۔ تاریخوں پہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں، وکیل سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے کیس کا فیصلہ کب ہوگا، تو وہ آپ کے سامنے اتنی تعویلیں رکھ دے گا کہ جناب آپ کا کیس اتنا مشکل ہے کہ شکر کرے کہ آپ باہر پھر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا کسی پراپرٹی کا کوئی کیس ہو، اس سے آگے نکل چلے سر۔ تو ڈاکٹر سے آپ سوال کرتے ہیں کہ جناب میں اتنے پیسے لگا چکا ہوں، میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، اس کا منہ بن جائے گا، آپ ڈاکٹر ہیں یا میں ہوں، آپ کو کیا پتہ ہے، ایسی بات ہے تو پھر لاہور لے چلو، پھر یہاں تک یہ بات ہے۔ آپ کسی سے کچھ بھی سوال کر لیں، آپ کو اسی طرح کے ہی جواب ملیں گے۔ ہاں، کچھ سوال جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے کیے جاتے ہیں اور بڑی عاجزی سے جواب اس کا ملتا ہے۔ نمبر 1، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کوڑا یہاں پہ کیوں پڑا ہوا ہے، تم کس بات کی تنخواہ لیتے ہو؟ اگلا عاجزی سے کہے گا اوکے سر صاف کر دیں۔ یہ برتن یہاں پہ کیوں پڑے ہیں؟ اس سے اوپر کی نہ ہمارے پاس کوئی اوقات ہے اور نہ ہم ایسے سوال کرتے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، کچھ نوجوانوں نے سوال کرنے چاہے اور بزرگوں نے انہیں روکا، تو پیر نصیر الدین نصیر نے یہ کہا تھا کہ انہیں سوال کرنے دیں، انہیں سوال کرنے دیں، یہ سوال آج نہیں کریں گے تو وہ ان کے ذہنوں میں پلتے رہیں گے، پھر وہ ایسے سوال کریں گے کہ جن کے جواب نہ آپ کے پاس ہوں گے اور نہ ہمارے پاس ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اصل قضیے کی طرف۔ کون سا ایسا برا سوال تھا کہ جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری کی پوری نسل ہی بدتمیز ہے، اور یہ بدتمیز نسلیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور پھر اس میں جس پہ لان تان کی جا رہی ہے، آپ بڑے اچھے طریقے سے اس سے واقف ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے، طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے، اساتذہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے۔ ویلیوز کا بتانا یا پوائنٹ آؤٹ کرنا، یہ کہاں سے بدتمیزی ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ تمیز اور بدتمیزی کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ جناب بدتمیزی سے مراد جو ہے وہ اونچا بولنا یا کچھ ناپسندیدہ سوال کرنا، یہ بدتمیزی ہے۔ پہلے تو تمیز کو سمجھیں کہ جناب پہلی یہ بات کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی تمیز ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ، کیا اچھا ہے اور کیا کم اچھا ہے وہ،
اور پھر اس کے بعد جا کے یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ کون جانتا ہے، بلکہ آج کے لوگوں کو شاید یہ باتیں بھول چکی ہوں، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے ہی لوگ آیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ہے وہ کیسے کیسے سوال کرتے تھے آپ سوچ نہیں سکتے۔ بڑی خندہ پیشانی سے، بڑے اطمینان سے ان تمام چیزوں کا وہ جواب دیا کرتے تھے، کبھی ماتھے پہ بل نہیں آیا کرتا تھا۔ سوال تو اٹھتے رہیں گے، آج بھی اٹھ رہے ہیں، کل بھی اٹھیں گے۔ ہمارے بچے جو ہیں، اگر وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور اس ڈپریشن کے ماحول میں آپ سے پھر بھی آپ کے پاس رہ رہے ہیں، آپ سے سوالوں کے جواب مانگ رہے ہیں، آپ سے مسائل کا حل مانگ رہے ہیں، تو کیا غلط کر رہے ہیں؟ کیا اس ڈپریشن میں ایک عام آدمی کا سر گھوم نہیں جاتا؟ سوالوں کے جواب دیں یا نہ دیں، سوالوں کو روکے مت۔